حضرات محترم دنیا میں اتنی عبادت کریں کہ جتنی عبادت ہم سے اللہ چاہتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد بھی، خشیت کے بعد بھی، اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے بعد بھی انسان یہی اللہ سے کہتا رہے، یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں نے تیری عبادت کا جیسے حق ادا کرنا تھا ایسے حق ادا نہیں کیا. ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ تیری معرفت کا جو حق تھا میں نے وہ حق ادا نہیں کیا. حضرات محترم جب انسان یہ جملے کہتے ہیں، آپ مجھے بات بتائیں، اللہ ہماری ہزاروں سال کی عبادت کو جو ہے وہ پھٹکار دے، دور کر دے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے ایک آنسو کا قطرہ ہماری زندگی 60 70 80 سال کے سارے گناہوں کو ختم کر دے تو ہمارے لیے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا انعام ہے. بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے بہت بڑے، اس کا نام بھی میں آپ کو بلعام باعور، اس نے 500 سال عبادت کی تھی. بلعام باعورہ نے کتنے سال؟ 500 سال عبادت بھی کیسے کی تھی وہ کیفیت آپ کو معلوم ہو جائے. اس نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی. لیکن جب اس کے دل میں اپنی عبادت کا وہ پیدا ہوا گھمنڈ تو اللہ نے اس کو کیا کہا، اس کے سارے عبادتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، پھٹکار دیا اس کی عبادتوں کو. اور کیا کہا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو لوگ اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی یا ان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی مثال تو کتے جیسی ہے. یہ تو عبادت گزار ہے نا، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے. گناہ سے نفرت کرے، گناہگار سے نفرت نہ کرے. شراب سے نفرت کرے، شرابی سے نفرت نہ کرے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نفرت کریں اور اللہ تعالیٰ اسے وہ مرتبہ دے دے اور ہمیں اس بنیاد پر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بلعام باعورہ سے بڑا عبادت گزار کوئی گزرے جس نے 500 سال تک پلک جھپکنے پہ کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ نے پھٹکار کے اس کو رکھ دیا. اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی جس کو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، اسے ولیوں کا سردار بنا دی. اللہ کے لیے کیا مشکل. ڈاکوؤں کا سردار کہ جس کو اللہ کا ایک ادا اتنی اللہ کی پسند آئی کہ اللہ نے اس فضیل ابن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے کیا کر دیا، ولیوں کا سردار بنا دی. اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لے کے آئے. اس لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں جو خشیت آتی ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ اس استحضار کے اندر اس بات کو سنے کہ جون جولائی کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے اور سورج کروڑوں میل دور ہے. اور جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو اپنے عرش، 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور وہ گناہ سے رک گئے. کون سا؟ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک منصب اور جمال والی، حسن والی خوبصورت عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسرا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ وہ نوجوان، وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہو. ان کو اللہ تعالیٰ کس کا سایہ نصیب فرمائیں گے؟ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو حضرات محترم، اللہ کا ڈر، یقین جانے انسان اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے اور روتی ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے اور بلک بلک کر رو رہا ہے.
اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں ان پتھروں میں میرا نام نہ آ جائے۔ ان اللہ کے ولی نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم کا پتھر نہ بنانا۔ چلے گئے، واپس آ رہے ہیں، وہ پتھر پھر رو رہے ہیں۔ کہا آپ کیوں رو رہے؟ میں نے تو تمہیں اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ کہا کہ وَذَلِكَ بُكَاءُ الْخَوْفِ، وہ خوف کا رونا تھا، وَهَذَا بُكَاءُ السُّرُورِ، یہ وَهَذَا بُكَاءُ الشُّكْرِ وَالسُّرُورِ، اور یہ جو رونا ہے یہ شکر اور سرور کا رونا ہے۔ اس لیے حضرات محترم پتھر کو اللہ پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن اس وقت اللہ سے ڈریں گے جب جو ہے وقت آئے گا، لیکن اس وقت اب کیا کرے؟ ہود جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، اور آج کے حکمران کہتے ہیں ہم مدینے کی اسلامی، وہی بات آ جاتی ہے پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی اسلامی ریاست والے تو ساری رات گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، اور ایک کھڑکی میں سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے بات سن رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں امی جان کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو کہاں ہے ادھر، وہ تو اس وقت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت اس بیٹی نے کہا امی جان اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج جو ہے وہ ہمارے جو دودھی ہے وہ پانی تو دور کی بات ہے، آج تو چھپڑ کا پانی ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کم از کم اللہ کا پانی ڈالا کرے دودھ میں، چھپڑ کا پانی نہ ڈالا کرے تاکہ انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا اس عورت کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ پھر یہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرات محترم یہ ہے خوف، جب انسان کے دل میں یہ خوف آتا ہے تو انسان کا مرتبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا دیتے۔ اب میں آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا، آپ جو ہے اس کو سنتے چلے جائیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، اور میں اس آیت پر سوچ رہا تھا، ویسے یہاں پر میں نے خود سوچا ہے، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، میں نے خود سوچا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر۔ غور کرے اس نقطے پر ذرا، اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہم ان کو کیا دیں گے؟ مغفرت دیں گے۔ تو اس میں نے پھر سوچا کہ انسان ڈرے اللہ سے، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ اسے وہ انعام دے گے جو بندے نے بھی نہیں دیکھا، اور وہ مغفرت ہے۔ اچھا، جو میں نے پھر اس پر ایک اور سوچا، مغفرت اور پھر کیا کہا؟ اجر عظیم۔ ہمارے ہاں جو گینیز بک آف ریکارڈ میں نام لکھا جاتا ہے نا، یہ پاکستان کے شاید 6 لوگ ہیں، اس میں یہ عیدی بھی آ گیا، عرفہ کریم جو بچی ہے، باقی جو سنگر گلوکار ہیں، بڑے فخر کے انداز میں کہتے ہیں اللہ کا گینیز بک آف ریکارڈ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، جو خشیت جس کے دل میں ہوگی اس کو اللہ رب العزت اس کا نام اس گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھ دیں گے۔ اللہ نے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اے بندو اگر تم اللہ کو آہستہ سے پکارو، اونچی پکارو، وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ تمہارے دل میں جو ایک آواز آتی ہے، خیال آتا ہے، جسم کے کانوں نے نہیں سنا، پاس لیٹی إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے، اس لیے میں نے کسی جمعے آپ سے کہا تھا کہ کالی رات ہو، جنگل ہو، کالا جو ہے وہ درخت ہو، درخت کے اوپر ایک کیڑی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کیڑی کے چلنے سے جو حقیر سی لکیر پیدا ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، میری طاقت تو اتنی زیادہ ہے۔ الا یعلم من خلق، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کو اس انداز میں آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہے
کہ تم اس کو بھی نہیں جانتے جس نے پیدا کیا. یعنی ایک فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے اور اس فیکٹری کا مالک اس کے پرزے کی ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ ایسے بنی ایسے بنی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے گلہ کر رہے ہیں تم اس کو بھی بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ تو بڑا باریک بین ہے, وہ تو بڑا باخبر ذات ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. وہ ذات جس نے زمین تمہارے لیے پست کر دی. حضرات محترم, ایک زلزلہ آیا تھا, زمین کو کیسے کر دیا تھا. اگر یہ زمین پست نہ ہوتی تو ہماری کاروباری زندگی, ہماری زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جاتی. ہم چل ہی نہ سکتے, ہم سواری چلا ہی نہ سکتے. اور کیا کہا, فمشوا فی مناکبها. تم اس زمین کے کندھوں پہ, اس زمین کے اوپر کس انداز میں چلتے ہو. اگر میں زمین کو دائیں بائیں کر دوں تو لاؤ تو صحیح کوئی کہ تمہاری سواریوں کو جو ہے وہ صحیح رخ پہ چلا سکے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. اور اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور تمہیں اسی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا, اللہ کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا, کہاں بھاگو گے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ارشاد فرمایا کہ تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ کیا کرتا ہے, وَيَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے, اسی زمین میں تمہیں دھنسا سکتا ہے جس زمین سے وہ تمہیں رزق دیتا ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اور تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے, تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. اور تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ جو تمہارے اوپر کیا کر سکتا ہے, جس نے جو تمہارے اوپر جو کوئی آندیاں برسا سکتا ہے, جو تمہارے اوپر پتھروں کی ہوائیں چلا سکتا ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اور فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اور تم جو ہے وہ اس ڈرانے والے رب سے بھی جو ہے بے خبر ہو گئے, تم اس اللہ سے بے خبر ہو گئے اور تم جانتے ہو کہ وہ کون جو ہے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ارشاد فرمائے کہ تم تو بہت جو ہے تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مشرکین مکہ بڑے بڑے طاقتور آئے, قوم عاد اور سمود جیسے, قوم صالح جیسے, انہوں نے بھی جس نے اللہ کو جھٹلایا تم سے پہلے, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیسی پکڑ دکھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے حوال اس لیے بتائے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے, قوت میں بھی زیادہ تھے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہر لحاظ سے. اس لیے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے اس کا جوان جو ہے درخت کو بغل میں دبا کے اکھیڑ کے پھینک دیتا تھا. کیا ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ جب اللہ نے ان پر عذاب ڈالا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. اب اللہ ارشاد فرما رہے کہ آسمان اور زمین کی طاقت تو تمہیں بتا دی, لیکن آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اڑتے کیا ہیں, وہ پرندے ہیں. ارشاد فرمایا اولم یروا الی الطیر. کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے, فوقہم صافات ویقبض. کہ وہ اپنے پر کیسے پھیلاتے ہیں اور کیسے سکیڑ لیتے ہیں. پرندے کا وزن ہوتا ہے, ہوا میں کیسے معلق کیا, یہ اللہ کی ذات نے کیا. ما یمسکہن الا الرحمن. کہ کون جو ہے رحمان کے علاوہ جو ان کو ہوا میں روکے رکھے, اللہ کے سوا کوئی ہے. انہ بکل شیء بصیر. اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں, بصیر ذات ہے. اب امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. اس لیے مشرکین مکہ بتوں کو کیا کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کا خدا آئے گا تو ہم بتوں کو سامنے کر دیں گے, تو رحمان کے سوا اللہ کے سوا یہ بت تمہاری کیا مدد کریں گے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان الکافرون الا فی غرور. یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. اگر وہ اللہ تم سے اپنا رزق روک لے, امن ھذا الذی, کون تمہیں رزق دے سکتا ہے. ایک نوالا جو تمہارے جو منہ کے اندر تمہارے جسم کا جو ہے حصہ بنتا ہے, یہ رحمان کی اجازت سے بنتا ہے. بل لجوا فی عتو ونفور. بلکہ تم جو ہے وہ اللہ سے شرارت اور نفرت میں بہت آگے جا رہے ہو. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. اب یہاں پر غور کرے, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے, وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے, یعنی وہ شخص جو اوندھے منہ چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے. امن یمشی سویا, یا جو سیدھے رخ چلتا ہے وہ برابر ہے.
حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے حضرت انس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کافروں کو اللہ اوندے منہ کیسے چلائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاؤں پر چلا سکتے ہیں وہ منہ کے بل بھی چلا سکتے، کافروں کو اللہ منہ کے بل چلائے گا قیامت والے دن۔ ان کو پتہ تو چلے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کس انداز میں کیا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنائے، کیا کیا؟ وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بنائے سننے کے لیے، آنکھیں دی تمہیں اور دل دیا، بصارت دی، بصیرت جو ہے وہ تمہارے دل میں نہیں ہے، وہ ہدایت سے آتی ہے اور تم ہدایت سے دور ہو۔ قلیلا ما تشکرون، شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، شکر گزاروں کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اور تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے تھے لاؤ تو صحیح وہ وعدہ وہ جو ہے وہ چیز جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ تو صحیح وہ قیامت جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا ان سے کہہ دیجیے انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، میں تو واضح صرف ڈرانے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو تمہیں صرف اللہ کے اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ عذاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ، یہ مشرک یہ کافر جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے وہ سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور کیا کہے؟ اور ایمان والے ان سے کیا کہیں گے؟ تمہارا وعدہ سچا ہو گیا، اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ وقیل ھذا الذی، یہی وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ 3 آیتیں رہ گئی، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمائے قل ارأیتم، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اگر میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی مشرکین مکہ ہر وقت یہ کہتے تھے کہ اب محمد کی جماعت اور محمد کیا ہو جائے؟ وہ ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اب ان سے کہہ دیجئے اگر میں نعوذ باللہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میری جماعت بھی کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، یا ہم پر اللہ رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ، تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ جو دردناک عذاب ہے اس سے پھر تمہیں کون بچائے گا؟ ان سے کہہ دیجئے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، وہ رحمان ہی ہے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ وعلیہ توکلنا، ایمان والے تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ، ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی کے اندر۔ آج تو تمہارے پاس سرداریاں ہیں، پیسے ہیں، اور آج جو ہے وہ تم، اس لیے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے نا وہ جب غیر مسلموں کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور بھائی وہ پیسے رمک دمک ظاہری ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ رحمان نے جو ایمان کی شکل میں تجھے نعمت دی ہے سب سے بڑی ہے، اور جو تجھے جنت کی ان نعمتوں تک پہنچائے گی جو ابد الآباد ہے۔ آگے ارشاد فرمائے آخری آیت اللہ نے زمین کی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا اور کیا کہا؟ اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے ارأیتم ان اصبح ماؤکم، اگر تمہارے زمین کا پانی اللہ ختم کر دے، فَمَن یأتیکم، تو کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں زمین سے میٹھا اور جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پلا سکے؟ زمین کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے لیے جو کیا ہوتا ہے؟ پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بھائی پانی نیچے چلا گیا، بلوچستان کے اندر ہم گئے تھے، ہم نے خود دیکھا وہاں پر پانی کی قدر ہے۔ اور ہم تو لاہور والے تھے، جب ہم نے ٹوٹی کھولی تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا کہ مولوی صاحب یہ لاہور نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے، یہاں پانی کی قدر ہے، تم پانی بہاتے ہو۔ تو میں نے فوراً ٹوٹی کو بند کر دیا۔ حضرات محترم، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس پانی کے ذخیرے کو نیچے کر دوں تو کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں پانی دے دے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔